فرمودات ہیں، جو شاہ ولایت کے خطبات اور مکتوبات ہیں، اصل ولایت ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جارج جرداب تو امیر المومنین کے کلام کا عاشق تھا عیسائی، جو جوان بیٹھے ہو نا، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں جارج جرداب لکھیں گے تو اس کے انٹرویو بھی پڑھے ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، سنیے گا، اس کی بایوگرافی پڑھیے گا۔ عجیب ایک اس نے جملہ کہا، میں نے دل چاہتا آپ کو سناؤں اور فرض عیسائی ہے، عیسائی اس کا جو مذہب ہے، اس کا جو دین ہے وہ مسیحیت ہے، کلمہ حضرت عیسیٰ کا پڑھا، لیکن ایک جملہ اس نے ایسا خوبصورت کہا، کہتا ہے کہ میں اگر حضرت علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی کو اگر افضل کہوں حضرت عیسیٰ سے تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو مولا علی سے افضل کہوں تو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ جنہیں اللہ نے کلمہ ولایت نصیب کیا ہے، اس علم ولی اللہ پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن پھر کوشش کرو تو شاہ ولایت کے کلام کو بھی پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ اصل ولایت کیا۔ اب اجازت ہے مولا کا ایک فرمان۔ تیسرا جو حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں جناب امیر المومنین نے فرمایا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ جن افراد کی وجہ سے دین قائم ہے میں نے وہ آپ کو سنانا ہے۔ پہلا بندہ کلام کس کا؟ مولا علی علیہ السلام کا، اور کتاب کون سی؟ جناب جابر کو فرماتے ہیں 2 بندوں کی وجہ سے، اے جابر 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ پہلا بندہ بعالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ عالم با عمل، عالم اس کی وجہ سے کیا ہے؟ دین قائم ہے۔ با عمل عالم ہو، بے عمل عالم نہ ہو، بد عمل عالم نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، امام فرماتے ہیں جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں دے گا، عمل عالم کی وجہ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ورضوانہ وسلامہ علیہ، یہ شیعہ سنی نے لکھا، تیسری یا چوتھی شخصیت تھی جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا تھا، یہ سابقین اسلام میں سے۔ اور میں جوان بیٹھے بات میں آگے میں آپ کی توجہ دلا دوں، میں یہ جب کورونا کے حالات شروع ہوئے تھے تو ماہ مبارک میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کے تعارف کا۔ کچھ علماء کی بھی خواہش تھی، میری اپنی بھی تمنا تھی، کچھ دوستوں کی بھی، پہلے فرصت نہیں ملتی تھی تو اس کی وجہ سے فرصت مل گئی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے تعارف کے حوالے سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا،
جو جوان بیٹھے ہیں ہر کسی کے پاس ٹچ موبائل ہے، سید اخلاق شیرازی آفیشل، میں نے اس میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے اقدار کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ممبروں سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے بھی بہت تھوڑے 1 2 3 شخصیات کا آپ ذکر جانتے ہیں، بلکہ یہ بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیے۔ ہاں جی، مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے لوگ سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے وہ جناب مسلم تمار کا ہوتا ہے، لیکن جناب مسلم تمار کا بھی صرف سولی والی بات قوم جانتی ہے، اس سے آگے پیچھے میسم کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں۔ میسم کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس کے غلام تھے، مولا علی نے کیسے خریدا، مولا علی کے دور میں خدمات کیا رہی، آگے پیچھے میسم کے بارے میں بھی ہماری معلومات زیرو، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اور مولا امیر المومنین کی کس صحابی کو جانتے ہیں؟ مالک اشتر کا نام کبھی سننے میں آ جاتا ہے منبر سے، وہ بھی گاہے بگائے، اور وہ بھی اتنا ہے کہ مولا امیر المومنین کے سوا سلار تھے۔ یا پھر جناب کمیل کا نام آپ نے سنا، اور جناب کمیل کا نام بھی ان لوگوں نے سنا جنہوں نے کبھی دعائے کمیل پڑھی ہو، اور جنہوں نے کبھی دعائے کمیل ہی نہیں پڑھی، جو دعائے کمیل سے واقف نہیں ہیں وہ جناب کمیل سے بھی واقف نہیں۔ تو پھر ایک میں نے سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، وہ 20 15 منٹ کے، کوئی 17 منٹ کو 18 منٹ کو، اس طرح تو چھوٹے ویڈیو کلپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی شخصیت پہ وہ 10 پروگرام ہوئے، کسی پہ 8، کسی پہ 7، مجھے جتنا میٹر مل سکا شیعہ سنی کتابوں سے، انٹرنیٹ سے، اللہ جانتا ہے وہ 15 منٹ کا جو کلپ ہوتا ہے نا، میرے 10 گھنٹے اس کی تیاری پہ صرف ہوئے۔ تمام جتنے میرے امکان میں تھا، تمام ممکنہ لٹریچر اکٹھا کر کے پہلے وہاں سے لکھنا، پھر اس کو ترتیب دینا، اور پھر جا کے اس کی ریکارڈنگ ہونی، اور پھر جا کے اس کے وہ اپلوڈ ہونا۔ اور الحمدللہ اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے بہت سارے دوستوں نے اس کو سراہا، اور کئی دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا دعا دیتے تھے مجھے، کہنے لگے ہم زندگی میں پہلی بار ان شخصیات کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یہ بھی مولا علی کے اصحاب تھے، اور انہوں نے بھی راہ ولایت میں جاننے قربان کی۔ تو انشاءاللہ آپ سنیں گے ان اصحاب کے تاج کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ، اور بھی یہ جب ایام رضا ختم ہو جاتے ہیں تو سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ مولا امیر المومنین کی کچھ خاص کنیزوں کا ذکر بھی ہے، اور ابھی تو سٹارٹ تھا، ابھی تو بہت ساری شخصیات کا ذکر پڑا ہے، 16-17 شخصیات پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آخری جس شخصیت پر گفتگو جاری تھی وہ حضرت ابو ذر پر گفتگو ہے، اس کو بھی 5-7 پروگرام جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، بلکہ کچھ ریکارڈ ہوئے پڑے اور اپلوڈ کا موقع نہیں ملا، پھر میں دوبارہ شروع، تو وہ چینل آپ تمام سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی آراء سے بھی ضرور نوازیں۔ اچھا، حضرت ابو ذر یہ تیسری یا چوتھی شخصیت تھی جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ نے اس شرط پر بیعت قبول کی کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ سرکار نے اس شرط پر بیعت، اور حضرت ابو ذر نے وعدہ کیا، اور بخدا قسم پھر ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا، ہمیشہ کلمہ حق کہا، ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق کہا، اور جرأت و بہادری کے ساتھ کلمہ حق کہا، نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے، جو چیز خلاف قرآن، خلاف سنت پیغمبر دیکھی وہی ٹوکا، وہی اعتراض کیا، وہی تنقید کی، وہی کلمہ حق۔ مولا علی علیہ السلام یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ نے پھر جن کے لیے فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لحجة اصدق من ابي ذر، رسول اللہ کی حدیث شیعہ سنی نے لکھی،
سرکار نے فرمایا آسمان کی اس چھت کے نیچے زمین کے اس فرش کے اوپر ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک بار یاد کر کے جناب ابو ذر کو رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ رو پڑے۔ فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت اور مظلومیت پہ رونا آتا ہے۔ کسی نے حاکم مدینہ سے کہا بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا بھوکا ابو ذر پیسے لگا کے منہ بند کرو اس کا، اور یا کے تنقید کرتا اور اعتراض کرتا ہے حاکم پر۔ رات کی تاریکی میں حاکم مدینہ نے 300 دینار سرخ، دینار سونے کے ہوتے تھے، 100 دینار کی ایک تھیلی، 3 تھیلیاں ابو ذر کے لیے بھیجی کہ مولا امیر المومنین روایت کر۔ رات کا وقت تھا، دق الباب ہوا، جناب ابو ذر نے دروازہ کھولا، کون؟ ابو ذر کی حاکم نے تمہارے لیے 300 دینار بھیجا۔ فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں۔ یہ ابو ذر ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ فرمایا جس بیت المال سے باقی مسلمانوں کو کچھ نہ ملے ابو ذر بھی اس سے لینے کو تیار ہے۔ ابو ذر سمجھ گئے کیوں بھیجے گئے دینار، کیوں بھیجے گئے دینار، کیوں یہ رشوت دی جا رہی ہے؟ فرمایا لے جاؤ دینار۔ اور تمہیں جرت کیسی ہوئی، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ان دیناروں کی پیشکش کرو؟ اور یہ دینار تم نے میرے سامنے رکھ کے 2 طرح سے میری توہین کی ہے۔ یہ مولا بھی فرما رہے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں تم نے 2 طرح سے میری توہین کی ہے۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا۔ پہلی توہین تم نے میری کی، اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ اور روئے کیوں؟ یہ جملہ قابل توجہ۔ مولا علی علیہ السلام روئے کیوں؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو بھوکے سوتے ہوئے۔ تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو فاقہ کرتے ہوئے، اس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا واپس کیا۔ یہ شخصیت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ سرکار نے فرمایا پوچھو ابو ذر۔ یا رسول اللہ ایک شہید کے جنازے میں شرکت کرنا آپ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل ہے یا عالم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا زیادہ محبوب عمل ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یا رسول اللہ عالم کی مجلس صحبت محفل افضل ہے یا شہید کا جنازہ پڑھنا اور اس کے جنازے میں شرکت کرنا؟ سرکار نے فرمایا علم یا ابا ذر جلوس ساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور 1000 جنازت شہید من شہداء بدر۔ ابو ذر یاد رکھ تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، 1000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے عالم کی صحبت اور مجلس میں لحظہ بیٹھنا۔ عالم کی محفل میں ایک لحظہ بیٹھنا ایک
10,000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت سے زیادہ اس باعمل عالم کی وجہ سے دین قائم. یہ مولا امیر المومنین فرما. اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے سن. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، جو دین پوچھنے میں، جو سوال کرنے میں، جو دین کے مسائل سیکھنے میں شرم سے کام نہ لے، اس کی وجہ سے بھی دین قائم ہے. اور اسی نہج البلاغہ میں فرمایا اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء سے، ایک وعدہ لیا ہے جہلاء سے. جاہل کی ذمہ داری ہے جس بات کو نہیں جانتا وہ عالم سے پوچھے، عالم کی ذمہ داری ہے کہ کلمہ حق بیان کرے. عالم علم کے مطابق عمل کرے گا اور جاہل پوچھتا جائے گا اور عمل کرتا جائے گا، دین خود بخود قائم ہوتا ہے. اب اس طرح کی طرف کیا بنے گا جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہاں وہ کدھر جائیں گے جو فقہاء کو گالیاں دیتے ہیں، جو مراجع کو گالیاں دیتے ہیں. اور میرا بھائی علماء دین اور فقہاء دین سے دشمنی کر کے اپنی عاقبت خراب کرو گے اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. صلوات پڑھو محمد. جزیرۃ العرب میں سرکار نے صفر سے دین کا کام شروع کیا اور 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچانے. صفر سے لے کے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچانے میں اور پھر معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے. آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں. 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے سرکار دو عالم کی نصرت کی، اللہ کے دین کی مدد فرمائی ہے. ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں. ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین. جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. جس معظمہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین. اور میرے محترم سامعین، ایک ہی گھرانہ، ایک ہی خاندان، ایک ہی شجرہ طیبہ. دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے. خاندان رسول اللہ کا خاندان، اور وہ خاندان جس کے لیے مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں جملے سرکار کے حوالے سے خطبہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرماتے اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر. مولا علی فرماتے پوری کائنات کے خاندانوں میں سب سے افضل و برتر خاندان ہے تو وہ رسول اللہ کا خاندان. اور پوری کائنات کے جو سلسلہ ہائے نسب ہے، شجرہ نسب بہترین اور پاکیزہ ترین کوئی شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب. میرے محترم سامعین، کہ اسی گھرانے نے دین پہنچایا بھی، پھیلایا بھی، بچایا. اور جتنے انبیاء آئے سب دین اسلام کے پیغمبر تھے، دین اسلام کے مبلغ اور مروج تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. کتنے نبی آئے؟ 1,20,000 24,000 سوا لاکھ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا. ایک سوال کرنے لگا ذرا سنو.
ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ نازل ہوتا رہا، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آتی رہی، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی، لیکن سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو سرکار نے فرما دیا لا نبی آبادی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن میں خاتم النبیین کی نص آ گئی، نبوت اور رسالت کا باب بند ہو گیا، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آئے گی، سرکار کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے، آج دنیا 8 ارب ہے، اس سے بھی زیادہ، ابھی تو قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، پتہ نہیں قیامت آنے تک کتنے ارب دنیا ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار تک سارے انبیاء کی امتیں اکٹھی کر لیں تو اتنے لوگ نہ بنے۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان چھوڑے تھے کرۂ ارض پر، اس وقت تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اور جب انسانیت کی تعداد اربوں میں چلی گئی تو نبی کوئی نہیں آئے گا، وجہ کیا؟ کیا نبوت کا باب بند کیوں ہو گیا؟ میرے بھائیو یاد رکھو، پہلے نبی تسلسل کے ساتھ آتے رہے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا۔ اور سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو سید الانبیاء کے بھی 23 سالہ دور رسالت میں آخری سال میں 10 ہجری 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولا فآل علی مولا، اس کے بعد رب نے یہ آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب جب دین کامل ہو گیا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ توجہ، کیوں ولایت سے دین مکمل ہوا کیسے؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بعد نفس رسول جیسا ہادی اور رہبر عطا فرمایا۔ نہیں، میں اسی بات کو دوسرے انداز میں کہتا ہوں، آپ نے ممبروں سے یہ حدیث سینکڑوں بار سنی، اور اہل سنت نے اپنے مناقب کی کتابوں میں بھی سرکار کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ من اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیرتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلی فی خلقہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا جو آدم کا علم، نوح کا حلم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق دیکھنا چاہے، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ نظر آئے۔ اور سرکار کی اسی حدیث کے پیش نظر یہ جملہ کہنے لگا ہوں، قدردانوں، اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے، اور سارے انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک علی نظر
اللہ نے محمد کے بعد 12 محمد ہادی عطا فرمائے۔ صلوات تو پڑھو آقا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اب جس نقطے کی طرف توجہ دلانے چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا ہے کربلا میں۔ اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اور مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کر مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ ہے دین کا ماضی۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک، یہ ہے دین کا مستقبل۔ میرے دوستو، کربلا میں آ کر دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب الکبریٰ بچا۔ دین کے مستقبل کو نبی کی بیٹی بچا۔ اور جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ اور میری آقا ذاتی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی قرآن ناطق ہے۔ ہر ہستی قرآن ناطق ہے۔ تو پھر دوستوں مجھے کہنے دو، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں، یہ پہلی بی بی ہے اور پہلی ہستی ہے جس نے 5 تن پاک کی آغوش میں تربیت پائی۔ اسے 5 تن پاک کی پاکیزہ گود، پاکیزہ آغوش نصیب ہوئی۔ اور سامعین گرامی قادر، یہ وہ موضوع ہے، دکھائی توجہ چاہو، یہ وہ بی بی ہے کہ اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ صرف ایک لفظ کافی ہے، صرف ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ دوسری زہرا ہے، یہ دوسری زہرا ہے۔ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ میں مخدوم کونین کی، میں سیدۃ النساء کی بارگاہ میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہوں گا، بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا۔ کائنات میں پھر دوسری زینب۔ اور جب آقا زادی کی ولادت ہوئی، سرکار نے پوچھا، یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا، رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا، یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت لے کر حاضر ہو گئے، عرض کیا، رسول اللہ فرما رہا ہے اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ بھائی خدا کے مطابق نام زینب رکھا ہے، اور توجہ چاہ رہا ہوں، نام زینب ہے، بیوی کے القاب بہت سارے، نائبۃ الزہرا، علیلہ مریم،
عظیمت البلوا عابدہ اول علی عارفہ عالمہ غیر معلمہ. جی اور ایک معروف ترین لقب میرے آقا زادی کا وہ ہے عقیلۃ القریش. عقیلہ بنی ہاشم. توجہ جانا رسول اللہ کا سارا گھرانہ دنیا کا سب سے زیادہ صاحب عقل و فہم کا گھرانہ ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ اس گھرانے میں عقیل نامی افراد بھی موجود ہیں. جن لوگوں نے خطبہ فتح کو نقل کیا 5 سال کی عمر تھی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ مسجد میں گئیں اور سیدہ طاہرہ نے وہ فصیح و بلیغ و مبسوط اور وہ مفصل اور وہ طولانی خطبہ پڑھا اور 5 سال کی عمر میں اپنی صدیقہ ماں کی زبان سے اس خطبے کو سنا. پھر ابن عباس کے لیے نقل کیا اور ابن عباس نے ان لفظوں کے ساتھ وہ خطبہ نقل کیا ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کرتا. دیکھیے جب ہم بات کریں گے نا عقیلہ بنی ہاشم تو پھر دائرہ بڑا وسیع ہو جائے گا. بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب آئیں گے، حضرت ابو طالب آئیں گے، خود رسول اللہ آئیں گے، خود مولا علی آئیں گے، خود ائمہ اہل بیت آئیں گے. وہ سارے گھرانے کی عقیلہ کا لقب پایا ہے مولا علی کی اس بیٹی. اور یہ نمونے عزت کے صرف رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی کہ خود رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ام اور ماں ہے. اور مولا علی کو رب نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا زین و ابیہا، یہ بچی اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے. یہ بچی اپنے باپ علی کی بھی نام زینب سلام اللہ علیہ اور لقب عقیلہ. دیکھیے عاقلہ بھی عقل مند مستور کو کہتے ہیں، لیکن آقا زادی کا لقب عاقلہ نہیں عقیلہ ہے. عاقلہ اور ہے عقیلہ. یہ عربی چونکہ وسیع زبان ہے، اردو بہت چھوٹی زبان ہے عربی کے مقابلے میں. اردو زبان کا دامن بڑا ہوتا ہے، ہر لفظ کے لیے الگ معنی ہے ہی نہیں. جس طرح آقا امیر المومنین علیہ السلام کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں. رسول اللہ نے اللہ سے نصیر مانگا ہے، ناصر نہیں مانگا. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور جس طرح آقا امیر المومنین کا اسم مبارک علی ہے، علی نہیں. علی ہے، علی. یہ ہماری اتنی چھوٹی زبان ہے، ہم نصیر کا معنی بھی مددگار اور ناصر کا معنی بھی مددگار، علی کا معنی بھی بلند اور عالی کا معنی بھی. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام قادر نہیں قدیر. اللہ کا صفاتی نام عالم نہیں علیم. یہ عالم اور قادر اور ناصر یہ اس میں فاعل ہے، فاعل کے وزن پر. نصیر قدیر علیم یہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر. اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ بات گزر گئی اوپر سے. ظاہر ہے آپ صرف نام جانتے نہیں ہیں تو آپ کو، لیکن آپ جب میں ترجمہ کر کے سمجھاؤں گا ایک اکثر سمجھے گا تو میں کیا کروں. میرے بھائی عربی میں لفظ دو ہیں تو معنی دو ہے. دوستو یاد رکھنا قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو. بچہ جب پیدا ہوا تھا تو قادر تھا، جوان ہو گئے تو قدرت آ گئی، پھر بڑھاپے میں سارے ہو گئے تو پھر طاقت چلی گئی. قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو. قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو. عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو. علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو. ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے. نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو. عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو اور کبھی پست، لیکن علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں
وقت کا امام جس صوفی سے مشورے کرے، اور صرف امام سجاد علیہ السلام نہیں، مولا حسین علیہ السلام اپنے اس بہن سے مشورہ کرتے، اور امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان کافی ہے، یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفاہمہ، تو بھی اماں آپ بفضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہیں، عالمہ غیر معلمہ۔ عالمہ غیر معلمہ یہ کس کی صفت ہے؟ انبیاء کی اور اولیاء کی، یعنی دنیا میں آ کے جس نے علم نہ لیا ہو، جس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو، فرق صرف اتنا ہے اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اور میرے دوستو، یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھر میں نظر آئیں گے۔ میرے ناقص مطالعے میں صرف کائنات میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 مستورات ہیں جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، ذمہ داری کے ساتھ۔ پہلی رسول کی بیٹی، منطقها کمنطق ابیہا، انہوں نے خطبہ فدق کو لکھا، سب نے لکھا کہ سیدہ طاہرہ جب خطبہ پڑھ رہی تھیں یوں لگتا تھا رسول اللہ خطبہ پڑھ، مشیتها کمشیت رسول اللہ، اور سیدہ طاہرہ کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ من فاطمہ، ام المومنین کہتی ہیں فاطمہ زہرا سے بڑھ کر رسول اللہ کے مشابہ میں نے کوئی فرد نہیں دیکھا۔ یہ بنت پیغمبر تھیں جو شکل و صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں اپنے بابا رسول اللہ کی تصویر تھی۔ اور دوسری بیٹی مولا علی علیہ السلام، یہ بابا کے لہجے میں کلام کرے۔ علماء تشریف فرمائیں، سنو جملہ، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک تھیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ تحقیق کرو، شب معراج جب سرکار عرش پر گئے جی، اور رب کی اپنے محبوب سے جو کلام ہوئی، لہجہ میرے آقا مولا امیر المومنین علی، بچوں کو جو دینیات پڑھائی جاتی تھی نا، اس میں صفات ثبوتیہ آپ نے پڑھے، اس میں متکلم ہونا، متکلم یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب متکلم کا یہ معنی نہیں جو ہماری طرح حلق اور زبان اور منہ کا محتاج ہے، نہیں، اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ کہ اللہ کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر جاتے تھے جو رب سے وہ کلام ہونے، تو وہاں درخت سے کلام کو رب نے ایجاد کیا تھا۔ میرا بھائی، عرش پر جو کلام ہوئی اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے، تو رب نے جو لہجہ اختیار کیا وہ لہجہ علی ولی کا تھا۔ اور یہ وہ روایت ہے جسے بعض اہل سنت علماء نے بھی ذکر کیا، جب لہجہ بھائی علی کا سنا نا تو عرض کی، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے عرض کی، اے میرے پروردگار، یہ لہجہ تو میرے بھائی علی کا ہے۔ اور سرکار نے سوال کیا، یا رب انت ام علی، تو ہے یا علی ہے؟ کسی لہجے سے تو بہت ساروں کو دھوکا ہو گیا، کسی لہجے سے بہت ساروں کو ارشاد ہوا، محبوب میں تیرا رب ہوں، لیکن میں نے ساری کائنات پر نگاہ کی، میں نے یہی دیکھا واحد علی ابن ابی طالب ایک ایسی ذات ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب، میں نے تیری خاطر
ہستیاں مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں بات کرتا ہے، فرش پر علی کی بیٹی زینب الکبریٰ علی کے لہجے میں۔ صلوات پڑھ دو محمد اللہ کو سلام دے کر۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، اور یہ حدیث یہ روایت آپ نے ہزاروں بار سنی۔ اور روایت کون کر رہی؟ ام المومنین حضرت عائشہ۔ کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا اقام الیہا رسول اللہ۔ جب بھی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا بابا کے پاس آتی تھی، سرکار بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، مرحبا بہا، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ کے چومتے، فاجلس فی مجلس، پھر اپنی مجلس اپنی مسند پر بیٹی کو بٹھاتے۔ ایسی باعظمت بیٹی، اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، میرے آقا بہنوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ محدث جزائری نے لکھا، مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی آئی، مولا تلاوت چھوڑ کے بہنوں کی تعظیم کی۔ اب عبداللہ مامقانی ہمارے ایک فقیہ گزرے ہیں، ان کی علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے رجال مامقانی، انہوں نے بڑی خوبصورت اندر لکھا ہے، کہتے ہیں اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، کہتے ہیں میں کہتا ہوں زینب، اور کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو کہ کون ہے، تمہیں کیا پتہ کہ کیا ہے۔ محدث جزائری لکھتے ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتے، بھائی کی زیارت کے بعد مصلی عبادت پر تشریف لے جاتے۔ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، اور ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن خدا جانتا ہے جیسی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملی تھی۔ بی بی نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا علی علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت، عبداللہ میری بیٹی کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب کے ساتھ، میری زینب کو روکنے کا حق میں رکھتا ہے۔ اور رضاداروں جب ولادت ہوئی تھی نا میری آقا زادی کی، سرکار نے جناب بلال سے فرمایا تھا بلال مدینے میں منادی کرو اور سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرو۔ مدینے میں منادی ہو گئی، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے۔ رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا یا علی گھر جاؤ میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ کیوں سامنے صحابہ بیٹھے، مسلمان بیٹھے، سرکار منبر پر، یا علی میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر کے بیٹی کو اٹھا کے لائے۔ ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، سب مسلمانوں کے سامنے رسول اللہ نے بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لیے، پھر کیا کیا، ننھے ننھے بازو پکڑ کے، ننھے ننھے بیٹی کے بازو پکڑ کے، بیٹی کے بازو کے بوسے لیے، اور پھر صحابہ کی طرف رخ کر
ایک جملہ فرمایا. اور میرے ساتھیوں یاد رکھنا، حاضی مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے. اس نے زینب کا حق ادا کر دیا، اس نے خدیجہ کا حق ادا کر. اور پھر سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، میری وصیت کو یاد رکھنا، میری وصیت بھلا نہ دینا، اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا. جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ہیں، میری یہ وصیت ان مسلمانوں تک بھی پہنچانا. اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بیٹی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بیٹی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری بیٹی کا نہیں ہوا ہوگا. ادا سنو کہ کتنا احترام ہوا. جس بیٹی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے. جس بیٹی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرزایا کے نام سے جانتی ہے. لقب میری آقا زادی کا کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ. کعبہ جانتے ہو، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ میری آقا زادی کربلا میں دکھوں کا کعبہ تھی. سارے مسائل مسلمین کا. اور جس بیوی کا نام وہی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے. رسول فرما گئے میری زینب کا حیا کر دیا. مسلمانوں نے حیا کیا کیا؟ رسول کی بیٹی کے سر سے چادر چھینے، نبی زادی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، کوچا با کوچا، دیار با دیار. اور اللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جب بھی موقع ملا یہی کہتی تھی، او مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی، اور میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر دے دو. اللہ جانو پھر کوفہ سے شام آ گئی، شام کا بازار گزر گیا، شام کا دربار آ گیا. بس ایک جملہ سن اور میں طالب دعا ادا کرو. پھر میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا. میں کئی بار خطبہ سنا چکا، سارا خطبہ کئی بار میں پڑھ چکا. صرف 2 جملے. یہ درد ہے میری آقا زادی کا، کلیجہ پھٹتا ہے خدا کی قسم. رسول وصیت کر کے گئے، مسلمانوں کے رسول یزید ملعون کو خطاب کرتے میری آقا زادی نے فرمایا، آمن العدل یبن الطلقاء، تخدیروں کا، حرائرہ کا، و اماق و صوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا. وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے رسول اللہ. اللہ